والصلاة على أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، The best of century world حضرت مولانا سید علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دو کام عبادت کے قبیل سے ہیں لیکن لوگ اسے عبادت نہیں سمجھتے. نمبر 1 کھانا پینا اور نمبر 2 نکاح. یہ دو عبادت کے قبیل سے ہیں لیکن لوگ اسے عبادت نہیں سمجھتے. اب جب نکاح کو عبادت سمجھ لیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ دیکھیں، نماز کو عبادت سمجھا تو نماز میں شریعت کی رعایت ہم کرتے ہیں. علماء کرام سے مسائل پوچھیں کہ ایسا ہو گیا میری نماز ہوئی نہیں ہوئی. روزے کو ہم نے عبادت سمجھا تو پھر اس میں ہم شریعت کی رعایت کرتے ہیں. حج کو عبادت سمجھا اس کو سیکھتے ہیں. ایسے ہی جب نکاح کو عبادت سمجھیں گے اور نکاح کا عبادت ہونا سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس وقت نکاح کو سماجی پابندی سے ہٹ کر، رسومات سے ہٹ کر شریعت کے مطابق ادا کرنا، نکاح کے پہلے کے لوازمات، نکاح کے بعد کے لوازمات سب آسان ہوتے ہیں. لیکن آج کل حال یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے عبادت ہی نہیں سمجھا. دیکھیے، آخر کچھ تو بات ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں ترغیب دی ہے نکاح کی. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مشترک ترغیب دی اور قرآن نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مردوں کو کہا کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہے، عورتوں سے کہا کہ یہ مرد تمہارا لباس ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی نکاح کی. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. امر کا صیغہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے اس طرح فرمایا کہ تم نکاح نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے یا تو تم نامرد ہے یا کوئی غلط کام میں لگا ہوا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں، اور مرض الوفات میں وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا نکاح کرا دو، میں بے نکاح مرنا نہیں چاہتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری زندگی کے آخری 10 دن باقی ہے اور گنجائش ہو تو فتنے سے بچنے کے لیے میں نکاح کر لوں. اس سے نکاح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت دونوں کو اس طرح بنایا ہے کہ دونوں کے مادے ہی میں ایک دوسرے کی طرف میلان کا جذبہ رکھتے ہیں. اب وہ جذبہ ایسا ہے کہ اس کی تسکین ہر حال میں ضروری ہے. اب وہی تسکین کے لیے انسانوں کے لیے اگر کوئی جائز طریقہ نہ ہوتا تو پھر انسان جانوروں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. جیسے جانور میں کوئی نر کے لیے کوئی مادہ دے نہیں، کوئی مادہ کے لیے کوئی نر دے نہیں، وہی حال انسانوں کا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اسی جذبے کی تسکین کا انتظام نکاح کے ذریعے کیا اور نکاح کو عبادت قرار دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عجیب و غریب حکمت بھری
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اپنی بیوی سے ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی صدقہ ہے. حضرات صحابہ کرام وہ پریشان کہ بیوی سے اپنی ضرورت پوری کرے اور وہ صدقہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر غلط طریقے سے وہ اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کرتا تو کیا اس کو گناہ نہیں ہوتا؟ جب غلط طریقے سے پورا کرنے پر گناہ تو صحیح طریقے پر اپنی ضرورت پورا کرنے پر ثواب کیوں نہیں؟ لیکن ہمیں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ثواب ملے گا. ہمیں خیال بھی نہیں آتا، دور میں خیال نہیں آتا. اس لیے نکاح کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی نکاح ایک انجوائمنٹ کا نام ہے. اب صرف سامنے وہ انجوائمنٹ ہی ہوتا ہے تو حقوق کی ادائیگی دشوار ہو جاتی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ نکاح صرف انجوائمنٹ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا بھی نام ہے. اب ہم نے ایک پاسے کو بڑھا دیا. دیکھیے اس لیے خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے ہم کو چونکہ عربی آتا نہیں اس لیے ہم کو پتا نہیں ہے کہ بھائی کیا کہا گیا. یہ پورا ایک طرح کا ایگریمنٹ ہے. زندگی جینے کا طریقہ یہ خطبہ نکاح میں بتایا گیا. ماں باپ کے حق، بیوی کے حق، رشتہ داروں کے حق، اللہ کا حق، اس کو کس طرح ادا کرنا اس کی تلقین اور ترغیب دی گئی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نکاح کو عبادت سمجھیں، عبادت سمجھ کے ادا کریں. اور جب نکاح کی عمر کو بچے پہنچ جائے تو ہم نکاح میں تاخیر نہ کریں. آج کل بچوں کے نکاح میں تاخیر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ بہت نے اپنے آپ کو اپنا معیار کچھ بلند سمجھ لیا کہ میرا معیار، میرا اسٹیٹس یہ ہے. اب مجھے میرے بچے کے لیے، میری بچی کے لیے وہ اسٹیٹس اور وہ لیول کے بچے یا بچی ملتی نہیں. تاخیر کی ایک وجہ. دوسری وجہ نکاح میں تاخیر کی یہ ہوتی ہے کہ رسومات اتنے ڈالتی ہیں، رسومات، اور ہم رسومات کے اپنے آپ کو عادی اور پابند ہم نے اس حد تک بنا دیا ہے کہ جب تک وہ رسومات کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہو پاتا وہاں تک نکاح نہیں کرتے. اور تیسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو ماں باپ اچھا خاصا ایجوکیشن دلاتے ہیں. حدود شریعت کے اندر رہ کر دنیاوی تعلیم دلانا یہ جائز ہے. حدود شریعت کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، اس میں آپ اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے بہت کچھ مل جائے گا اس کو. اب بچی نے اچھی تعلیم سے فارغ ہوئی، اس کو اچھی ڈگری ملی. اب ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے لاکھ روپے میں نے اس بچی کی تعلیم پہ خرچ کیا ہے تو اب کم سے کم اس کا ریفنڈ تو مجھے ملنا چاہیے. میں نے اتنے لاکھ کا قرضہ کیا، یہاں سے لیا، وہاں سے لیا، یہ کیا، وہ کیا. تو وہ ریفنڈ لینے کے لیے اس بچی کو پھر ملازمت کرواتے ہیں. جب وہ ملازمت میں لگتی ہے اس میں کچھ سال بیت جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو پھر اس کی عمر کافی بڑی ہو جاتی ہے. اب اس کو ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا. اب جب ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملتا تو پھر وہ بچی خود اپنا انتظام کر لیتی ہے. یہ جتنے جو واقعات جو بن رہے ہیں اس میں زیادہ تر یہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی تاخیر نہ کریں. کم سے کم چلو ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، مکان کی کچھ کمی ہے، تکلیف ہے، رشتہ طے ہوتے ہی نکاح کر دو تاکہ بچے لگے رہو منا بھائی سے بچ جائے. یہ ہر جگہ کی بیماری ہے. رشتہ طے ہوا پھر لڑکی کے پاس بھی فون، لڑکے کے پاس بھی فون، روزانہ 2-2 3-3 گھنٹے ایک دوسرے کی بارگاہ میں حاضری دے رہے. آپ کے ہر جگہ کی بیماری ہے. گھنٹوں اس میں لگے رہتے ہیں. جلدی نکاح کی عادت ڈال. اور دیکھیے نبی علیہ السلام نے تو 1400 سال 1450 سال پہلے ہمیں جلدی نکاح کی تعلیم دی تھی، لیکن
شہر کا بالغ نظر آنے لگا. جلدی شادی کرو، نماز کا وقت ہو جائے جلدی نماز پڑھو، قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہ کرو، نکاح میں تاخیر نہ کرو، جنازہ تیار ہو گیا تاخیر نہ کرو. شریعت کی تعلیم ہے. پھر شریعت اسلامیہ نے ہمیں نکاح کے انتخاب کے لیے تعلیم یہ دی کہ دینداری کو معیار بناؤ. کس کو معیار بناؤ؟ دینداری کو معیار بناؤ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت میری لڑکی کے بہت سے رشتے آتے ہیں، میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، تیری لڑکی کا رشتہ اس سے کرنا جو خدا سے ڈرنے والا. اگر تو اس سے اپنی لڑکی کا رشتہ کرے گا جو خدا سے ڈرنے والا ہے تو وہ تیری لڑکی کی عزت کرے گا، اور اگر تیری لڑکی اس کو پسند نہیں ہوگی تو ظلم نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے دل میں خدا کا ڈر ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ ان کے نام سے سب واقف ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ جو حدیث، آسمان حدیث کے بہت بڑے شہسوار، ان کے والد مبارک، حضرت عبداللہ کے والد مبارک، وہ ایک باغیچے میں کام کرتے تھے. ان کے اندر بڑی عقلمندی تھی، ہوشیاری تھی. تو باغیچے کا مالک ان کو بہت چاہتا تھا. باغیچے کے مالک کے وہ چہیتے بن گئے. ایک دن اس مالک نے یوں کہا کہ مبارک، اب تو یہ باغیچے کا کام کسی کو سپرد کر دے اور تو میری صحبت میں دے. کام چھڑا دیا، اپنے پاس ان کو رکھا اور گھریلو مسائل کے لیے بھی مشورہ حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کیا کرتے. ایک دن وہ مالک بڑا پریشان، چہرے پہ غمگینی اداسی چھائی ہوئی. حضرت مبارک نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ آج میں آپ کو اداس اور غمگین دیکھ رہا ہوں. تو اس آقا نے کہا کہ کوئی پریشانی تو کچھ نہیں ہے، البتہ بات یہ ہے میری لڑکی بڑی ہو، اس کے بہت سے پیغام آ رہے ہیں. اب میں تشویش میں ہوں کہ بچی کا رشتہ کس سے کروں. حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو پریشان ہونے کی بات کیا ہے. دیکھیے عرب لوگ زمانے جاہلیت میں حسب نسب کی بنیاد پر نکاح کرتے تھے. یہودی مالداری کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر نکاح کرتے تھے. عیسائی حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے تھے. اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دین اور اخلاق کو دیکھ کر نکاح کیا جائے. اب آپ ترجیح دینے کیا کرنا ہے؟ یہ بات اس آقا کو بڑی پسند آئی. اس نے اپنی بیوی سے پورا تذکرہ کیا اور یوں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک سے کروں. تو وہ عورت کہنے لگی آپ عجیب ہو، اس غلام سے میری بیٹی کا نکاح. تو مالک نے کہا، آقا نے کہا کہ اصل بات یہ ہے میں دینداری کو دیکھتا ہوں تو دین کی بنیاد پر ترجیح کا حقدار وہ ہے. اللہ نے کو اسے خیر و برکت ڈالے. بیوی راضی ہو گئی اور نکاح حضرت مبارک کا اس آقا کی بیٹی سے ہو گیا. اب اس کو معلوم تھا کہ اسی جوڑے سے حضرت عبداللہ پیدا ہو. سمجھتے آج کل ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کر نکاح روک دیتے ہیں. لڑکیوں کو بٹھا رکھتے ہیں کہ بھائی میری سماج میں ہونا چاہیے، میرے خاندان میں ہونا چاہیے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو جب لے کر بیٹھے رہتے ہیں، بچیوں کی عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر کافی پریشانیوں کا سامنا دینی دنیاوی ہر اعتبار سے کرنا پڑتا ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھے. آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان میں بھی نکاح کیا، قریش میں بھی نکاح کیا.
السلام نے قریش سے بھی باہر نکلے، عرب میں بھی نکاح کیا. اشارہ یہ پایا جا رہا ہے کہ مناسب رشتہ اگر مل جائے تو کر دو، برادری وغیرہ مت دیکھو. بہتر یہ کہ میں اپنی برادری میں دیکھو نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی اور برادری سے اگر کوئی مناسب رشتہ آ رہا ہے تو پھر کر. آج کل یہ کہ ہم اس معاملے کو امت مسلمہ نے اپنی ناک کا سوال بنا لیا کہ میں دوسری جگہ لڑکی دوں گا لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی کب تک لوگوں کی فکر کرو گے؟ اللہ کیا کہے گا، نبی کیا کہیں گے؟ لوگوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے تو یوں ہی کہہ دیا کہ اللہ کی اولاد ہے. لوگوں نے نبی کو نہیں چھوڑا تو میرے اور آپ کو تو کون بخشے؟ سمجھ رہے ہو؟ لہذا بھائی نکاح میں ہمیں جلدی کرنی ہے. حالات دیکھیے چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، چاروں طرف کیا ہے؟ کیچڑ ہی کیچڑ ہے. اور آج کل یہ موبائل نے زندگیوں کو اجیرن بنا دیا. موبائل نے کیا کر دیا ہے؟ زندگیاں برباد کر دی ہے. لہذا نکاح میں جلدی کریں. پھر نکاح ہو گئے، پھر مسائل جیسا کہ ابھی مفتی عبدالمتین صاحب نے بتایا کہ بعد میں پھر جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں اکثر گھروں کے معاملے بگڑتے ہیں. میں نے وہی بات جو کہی تھی کہ انجوائمنٹ ہی کا نام ادائیگی حقوق اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر نہیں ہوتی، احساس ذمہ داری نہیں ہوتی، تو پھر گھر جس کو شادی کہتے ہیں، شادی یعنی خوش رہنا، تو وہ خوشی تو دور تک پھر نظر نہیں آتی. کسی نے کسی سے سوال کیا کہ شادی کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا سرور و شہری، غموم و دہری، لزوم و مہری، قصور و شہری، نشور و قبر. ایک مہینے کی خوشی کا نام آپ لوگ کرنا مت، یہ تو جس کو ہو پتا نہیں کرنا ان کے لیے. ہاں ہونا کہتے ایک مہینے کے بعد کیا سمجھ رہے ہو؟ جہاں حقوق کی ادائیگی نہیں ہوگی وہاں غصہ ہے. سرور و شہری ایک مہینے کی خوشی، غموم و دہری زمانے بھر کا غم، لزوم و مہری مہر کے لازم ہونے کا نام، قصور و شہری پیٹ کے ٹوٹ جانے کا نام، اور اخیر میں نزول و قبر انا للہ و انا الیہ راجعون. ضرورت ہے حقوق کو ادا کرنے کی. اب چونکہ یہاں عورتیں بھی سن رہی ہیں تو میں یہ صاف صاف یہ بات کہتا ہوں، گھر میں اخلاق کی پہل ساس کو کرنی پڑے گی بہو کے ساتھ، اور یہ حدیث کے ساتھ من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يبجل عن يميننا فليس منا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. پہلے بڑوں کو کہا کہ چھوٹوں پر رحم کرو. دا بیسٹ آف سینچری ورڈ حضرت مولانا سید علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث سے اس بات کا کو مستمت کیا ہے کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ اخلاق کی پہل بڑوں کو کر رہا. ساس بہو میں بڑا کون ہوتا ہے؟ ارے بولو ساس. ان تمام ساسوں سے میں یہ بات کہوں گا خدا کے واسطے اپنی بہو کی سانس مت اکھیڑ کرنا. الساس من سانس ہوما ادرا کا من سانس اکھیڑ کے پھینکتے پوری سانس. ابھی ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک ہی دن میں یکے بعد دیگر 3 طلاق کے کیس میرے پاس آئے اور اس میں کچھ نہیں. یہ ساس کے مسائل، حسن کے مسائل. میاں بیوی اپنے طور پہ خوش ہے. دیکھیے ایک بات سمجھے، بہت مزے کی بات بتا رہا ہوں. گھر کے بڑوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میرے بیٹے اور بیٹے کی بہو پر کس حد تک ذمہ داری شریعت کی طرف سے ہماری اور گھر والوں کی ڈالی گئی. یہ صاف بات کر رہا ہوں.
جذبات پر کنٹرول نہ کرو. بچوں کے جائز جذبات پر کنٹرول کریں گے تو گھر میں بچے ہمارے باغی بنے گے. پھر ہم فون کا کہتے ہیں میرا لڑکا تو بہت اچھا, اس کی بیوی ہے نا, اس نے سب کچھ پلا دیا, پر بیوی نے کچھ نہیں پلایا, تو خود سکھا, تو خود سیکھی ہے. اور یہاں میں مردوں کو بات کہوں گا, کیونکہ پھر ہیڈ تو بولے بھائی پرنسپل تو مرد ہی ہے, جو خسر ہے سسرا ہے وہ تو ہیڈ ہے, اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے نظام کو بالکل توڑ کر چلا. یہ نہیں کہ بھائی جو اس کی بیوی نے کہہ دیا اسی پر نہیں, انصاف کرے. شریعت نے بیلنس رکھا ہے. اپنے بچوں کے لیے گھروں میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں کہ بچے ہمارے باغی بنے. بیٹیوں کی محبتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے اتنی محبت دی ہے میرے داماد اور میری بیٹی کے درمیان کہ 2-3 گھنٹے کے لیے اگر میری بیٹی گھر آ جاتی ہے تو میرے داماد دیدار کے لیے نمودار ہو جاتے ہیں. یہی کام اگر لڑکا کرتا ہے تو کہتے ہیں میرے بیوی کا غلام, لا حول ولا قوت. اچھا چلو بیوی کا غلام, وہ بیوی کی غلامی نہیں کرے گا تو کوئی پرائی عورت کی غلامی کرے گا. ہم کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ہم کو شرم نہیں آتی کہ ہم کو مرنا نہیں ہے, خدا کو جواب دینا نہیں ہے. بچوں کے جائز جذبات پہ کنٹرول کرو. اپنی بیٹیوں کو بھی کہتے دوسرا جو لڑائی کی وجہ, کیونکہ دیکھیے بیٹی کو یوں کہے کہ تو گھر پر آ اور بھابھی کی زندگی میں انٹرفیئر ہونے کی کوشش مت کر, خوشی سے رہے اور چلی جا. اور ہم اپنی بیٹیوں کے گھر میں انٹرفیئر نہ ہو. بہت سے ماں باپ وہ جیسے جماعت والے روزانہ کارگزاری لیتے ہیں, کیا ہوا, کس کی ملاقات کی, کیسا ہے, تو روزانہ کیا ہوا, میری ساس نے کیا کیا, میرے سسر نے کیا بولے, تیرے شوہر نے کیا کیا, پھر وہ یہاں سے ریموٹ کنٹرول بھی دبتا ہے, ریموٹ یہاں سے دبا کے ڈانس ہوا ہوگا. خدا اپنی لڑکی کو میں خوشی سے تو یہاں رہے, اور اپنی لڑکی کا اگر ہم نے چلا اس کو چلا دیتے. اس کا مزاج ایسا ہونا ہے کہ بیٹا اسی ماحول میں تجھے سیٹ ہونا ہے, اسی ماحول میں تجھے سیٹ ہونا ہے. اس کو ہم اپنے گھر کو پمپنگ اسٹیشن نہ بنائیں, اپنے گھر کو کیا نہ بنائیں, اور اس کو پمپ لگا کر اس کو جہاں پمپ لگائیں گے جب وہاں ہوگی. تو ضرورت ہے اس بات کہ ہم ان باتوں کی دیا ہے. گھر میں بھی چین سکون چاہتے ہو تو ہمارا کوئی بھی ڈیٹ سے نہیں ہوگی, فوراً کس کا کانٹیکٹ کریں گے, کوئی باپو کا کانٹیکٹ کریں گے. دیکھو نا کچھ کیا پتا ہے, گھر میں جب سے شادی ہوئی تو اسے وہ سمجھتے ہیں کہ باپو نے ڈاکو کو سے کچھ بھی نہیں ہوگا. خود کو جو کرنا ہے وہ کرو, خود کو جو کرنا ہے خود دیکھیے. ضرورت ہے ساس کو کیسا رہنا وہ سیکھ لیں, ضرورت ہے خسر کو کیسا رہنا وہ سیکھ لیں. مستقل اس کے کلاس ہونے چاہیے. اس کے کیا ہونے, بھائی جب دھندا شروع کرتے ہیں تو بھائی جو دھندا شروع کرنا ہوتا ہے تو وہاں کسی کو بٹھا دے, بیٹا تو سیکھ لے نہیں جا. تو یہ نئی زندگی کا آغاز ہے. کسی کی بیٹی ہمارے گھر آ رہی ہے, اب ہمیں کیا کرنا, حدود شریعت کے اندر رہ کر کیا کرنا, کیا ذمہ داری ہم پر ہے, کیا بچوں پر ہے, وہ ہمیں سمجھ نہیں پڑتا. تو بھائی ہم ان باتوں کی خاص طور پر رعایت کریں. دیکھیے اگر ان باتوں کی رعایت ہوئی, اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے. اور اگر رعایت نہیں کی تو سمجھو کہ پھر گھر گھر میں پریشانی اور ہر طریقے کی الجھنیں پیدا ہو گئی. اللہ رب العزت ان دونوں نکاحوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے, فریقین میں جانب میں محبت و وطن پیدا فرمائے, اور نیک و صالح اولاد میں